محمد اللهم صل على سب سے پہلے خالق حنان و منان و دیان و روحان کے بابا میں دعاؤں ہیں اور دیگر محمد و آل محمد کے صدقے میں آج کا یہ جو دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن اور دوبارہ برادران کی جو بھی حوالات شریعت رسول اللہ میں قبول فرما اور دیگر بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جس طرح آپ نے ہمیں دنیا میں اہل بیت کا ذکر کرنے کی توفیق دی اور دیگر اسی طرح کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت امام جعفر صادق علیہ السلام نصیب فرما اور دیگر بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور دیگر برادران نے جو زحمت کی ہے اس کا بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں دنیا کی جس کوشش سے آباد ہے تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما امام جان جعفر کی حفاظت فرما دیگر منجیا میں بشریت امام زمان کے حکم میں تعظیم فرما سب کو امام کے آوان و انصار کو شمار فرما ضرور پر محمد علی کی اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، صاحبان ذوقار، خالق اکبر نے اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے بلکہ کسی بھی چیز کو جب خالق نے خلق نہیں کیا تھا تو خالق اکبر نے سب سے پہلے اپنے جو رہنما اور اپنے جو ہادی ہے اس کو خلق کر لیا. حتیٰ کوئی بھی نور خلق نہیں ہوا تھا مگر خالق نے انوار انبیاء و انوار رہبران الہی کو خلق کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میرا جو رہبر ہے، میرا جو رہنما ہے، میرا جو پیغام لے کے آنے والا ہے وہ آپ سے پہلے میرا پیغام لے کے موجود ہوگا. بس اے انسان، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس پیغام کی اتباع کرنا ہے اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالق اکبر یہ کام نہ کرتا تو انسان کل قیامت کے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ پروردگارا ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمارے پاس تو آپ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، آپ کے نمائندے سے پہلے ہم موجود تھے. تو خالق اکبر نے اسی وجہ سے پہلے اپنا نمائندہ بھیج کے یہ بتا دیا کہ اے بنی نوع انسان، میں نے تجھے خلق کر لیا ہے لیکن تجھے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، حتیٰ تیری خلقت سے پہلے ہی میں اپنا نمائندہ اور اپنا جو پیغام پہنچانے والا رسول ہے اس کا نور اور اس کو بھیج کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل یہ نہ کہنا کہ ہم تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا. عزیزان گرامی، خالق اکبر نے اس آئے مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ سخن کرا دیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سب سے پہلے جو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے. جب یہ دو کام آپ کے پاس آ جائیں، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہونا ہے آپ نے. اب صادقین کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. اہل بیت اس میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اس آیت میں جو حکم ہو رہا ہے ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، وادی ایمان میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو. یہ دو کام انجام دو گے اور یہ دو کام انجام دینے کے بعد آپ نے سچوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. اگر کوئی شخص
یہ 2 کام بجا لے آتا ہے، اور آگے والا تیسرا جو کام ہے یا جو تیسرا مرحلہ ہے، تیسرے مرحلے میں وہ داخل نہیں ہوتا ہے، تو آیا اس شخص کے بارے میں حکم خداوندی کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اگر آپ 2 مرحلے کراس کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں اگر داخل نہیں ہو جاؤ گے، پھر بھی جو نا آپ کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ اس کی تاریخ میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ گزرے، بہت ساری ایسی شخصیات گزری ہیں جو دائرہ ایمان میں بھی موجود تھی اور ظاہراً تقویٰ کے لحاظ سے بھی ایک قسم کے متقی بھی تھے۔ ظاہراً اس لیے کیونکہ حقیقی تقویٰ تو تھا ہی نہیں۔ اگر ان کو سمجھنا ہے تو ذرا اپنے اذہان کو لے جائیں کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ ظاہراً اسلام میں بھی داخل تھے، دائرہ اسلام میں موجود تھے، اور بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے جو تہجد گزار تھے، ایسے لوگ تھے جو قاری قرآن تھے، لیکن تیسرے مرحلے میں وہ داخل نہیں ہو سکے، جس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ کوفہ میں امیر المومنین نکلے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ، ظاہراً کمل ابن زیاد ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں۔ کسی گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے بہت ہی اچھی سریلی آواز میں کوئی بہترین قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو مولا کا جو صحابی تھا اس نے کہا کہ کتنی اچھی آواز میں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کتنا نیک بخت ہے۔ اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تعجب ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاری قرآن ہے اور اتنا اچھا مومن متدین ہے اور یہ جہنمی ہوگا۔ بہرحال اس طرف سے یقین بھی تھا کہ امام المتقین نے بیان فرمایا ہے تو یہ ہوگا یقینی طور پہ، اور اندر سے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، ظاہر اتنا متقی بندہ۔ لیکن جب صفین کا واقعہ ہوا یا جمل کا جب واقعہ ہوا، اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے اس صحابی کو کہا کہ یہ وہی بندہ تھا جو اس وقت قرآن کی تلاوت کر لیتا تھا، یعنی پہلے والے 2 مرحلے طے کیا تھا لیکن وہ سچوں کے ساتھ نہیں تھا، اس وجہ سے جہنمی بن گیا۔ ضرور پر مدار مفتی ذات تو بس ایمان کے مرحلے پہ داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد تقویٰ، پھر سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد ہے کہ جو سچے ہیں ان کی اتباع کرنا ہے، اور ان کا جو خط سے سچوں کے خط پہ چلنے کا نام ہے سچوں کے ساتھ ہونا۔ اگر یہ مجالسن مراد نہیں کہ بس ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے خط پہ چلنا یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونا۔ اب آتے ہیں کہ یہاں پر ارشاد یہ ہوا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب یہ سچے ہے کون؟ در اہل بیت والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے تو واضح چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ صاحب تفسیر المنار والے لکھتے ہیں یہاں پر اس آیت کے ذیل میں، اور اس کو نقل کیا ہے صاحب امثل نے بھی، یہاں پر سچوں سے مراد کون ہے؟ انہوں نے یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مراد ہے۔ اور قرآن مجید کے ہم دیگر آیات، اب ظاہر سی بات ہے طرف مقابل کو یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو قرآن سے دکھاؤ، اس کو بھی قرآن سے دکھاؤ، اس کو بھی قرآن سے دکھاؤ۔ اب ہم قرآن مجید کی متعدد آیات میں دیکھتے ہیں تو سچوں کی خصوصیات بیان ہو گئی ہے۔ اب سورہ مبارکہ بقرہ میں تقریباً سچوں کی 15 سے 16 خصوصیات اور 15 سے 16 صفات بیان ہو گئی ہے۔
اس کے بعد یہ صفات بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ یہی سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اب میں اس آیت کی طرف نہیں جاؤں گا، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اب انہی صفات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ صفات اور جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام کو ہم جمع کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے در اہل بیت کے اندر یہی صفات ہمیں ملتی ہے جس کو قرآن نے بیان کر لیا ہے، یعنی محمد و آل محمد ہی سچے ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سنن ابن قیس نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر امیر المومنین سچوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور روایت نقل کر رہے ہیں سلمان محمدی سے۔ کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا سلمان محمدی نے کہ یا رسول اللہ، یہاں پر اس آیت میں آیا سچوں سے مراد عام مراد ہے یا خاص مراد؟ کوئی خاص گروہ ہے یا تمام کے تمام، یا جس کے اندر یہ کوالٹی یا یہ صفات موجود ہوں جن کو قرآن نے بیان کر دیا وہ مراد ہے، یا تمام کے تمام مراد ہے، یا کوئی خاص گروہ مراد ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، یہاں پر جو مراد ہے وہ حکم تمام کو ہو رہا ہے، تمام مومنین کو حکم ہو رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سچے ہیں وہ خاص گروہ ہے، ایک گروہ ہے جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہو رہا ہے، جن کے خط پہ چلنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اور وہ گروہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کی جو اولاد ائمہ ہے وہ مراد ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حکم ہو گیا سچوں کے ساتھ ہونے کا۔ اب اس میں روایات، آپ روایات کے بعد میں چلے جائیں گے، آپ کو لاتعداد آپ کو روایات ملیں گی۔ یہ تفسیر الروائی میں شاید کے ذہن میں دیکھ لیجیے گا، تقریباً 15-20 اوپر انہیں روایت نقل کر لیا ہے۔ یہاں پر سچوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے۔ انہی صادقین میں سے ایک صادق آل محمد، جس کو یہ لقب امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو لقب صادق لقب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پوچھا کہ لقب جو ہے نا آپ کو صادق کیوں دیا گیا ہے، جعفر صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بیان فرمایا اس لیے کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک اور جعفر ہوگا جو ادعاء امامت کر لے گا اور وہ سچا نہیں ہوگا، اس وجہ سے تاکہ فرق کر سکے کہ صادق اور کاذب میں، اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کا لقب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب فقہ جعفریہ، امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے 17 ربیع الاول 80 بیان کیا، بعد میں 83 ہجری بیان کر لیا ہے، جو مشہور قول ہے 83 ہجری ہے۔ 83 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی جو زندگی کے مختلف ادوار ہیں، جس طرح امام نے 2 ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو درک کر لیا، خود امام زین العابدین علیہ السلام اور اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا دور اس کو درک کر لیا، اور اس طرف ساتھ میں جو سلاطین تھے، سلاطین میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہی امام نے بنی امیہ کا جو اقتدار ہے ان کا سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی امام نے دیکھ لیا، اور وہاں سے اقتدار بنی عباس کو برسر اقتدار پہ آتے ہوئے بھی امام نے دیکھ لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپنا ہے کہ ولید ابن عبد الملک بعض تاریخ میں ملتا ہے، اور بعض جو امام کے دور کے جو خلفات ہیں ان میں سے بعض نے یزید ابن عبد الملک لکھا ہے، اور جس تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا تھا وہاں پہ اس کا نام جو لکھا تھا ولید ابن عبد الملک لکھا تھا۔ اس کا دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تقریباً 3 سال کی عمر کے ہیں۔ اس نے ولید ابن عبد الملک نے حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کا،
حضرت نبی کی توسیع کا کام حکم دیا تھا اور یہ اس کے دورے کے لیے آ رہا تھا۔ مدینے میں جب آیا تو اس کا بڑا استقبال ہو گیا، اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوا دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخصیت ہے، تمام لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھا تو ایک شخصیت ہے جو کچھ طالب علموں کو لے کے وہاں پہ درس دے رہا ہے۔ یہ قریب چلا گیا، قریب جانے کے بعد دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام درس دے رہے ہیں، کرسی درس میں بیٹھے ہیں اور شاگرد بیٹھے ہوئے امام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ قریب جا کے وہ پوچھتا ہے کہ کس موضوع پہ درس چل رہا ہے، تو بتایا گیا کہ امام نے کہا کہ جغرافیہ کے موضوع پہ درس چل رہا ہے۔ یہ جغرافیہ، کیمسٹری، یہ تمام علوم اس وقت ہمارے ائمہ نے بیان کر لیا تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جغرافیہ ہے کیا چیز، تو پوچھا لگا کہ یہ کیا چیز ہے جغرافیہ، پھر امام نے بیان کر دیا کہ جغرافیہ یہ ہے کہ جو وہ علوم ہے جس کے ذریعے سے آسمان و زمین، سورج و ستارے کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس نے دیکھا کہ 3 سال کا ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ اس بچے مخاطب کو کہا کہ یہ اس بچے کا یہاں پہ کیا کام ہے، یہ اتنے بزرگان بڑے بڑے داڑھی والا موجود تھے، ان کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا، یہ کیا سمجھے گا درس۔ تو اس کے ساتھ جو موجود تھے انہوں نے یہ بیان کر لیا کہ اس کو آپ بچہ نہیں سمجھے، ان تمام بڑی بڑی داڑھی والوں کے اشکالات سے زیادہ قوی اشکالات کرنے والا یہ ہے، سب سے زیادہ نقاشات کرنے والا یہ ہے، یہی بچہ ہے۔ تعجب ہوا، قریب جا کے بہرحال امام سے کچھ سوالات پوچھا، اس کے سوالات ختم نہیں ہو رہے ہیں، امام جعفر صادق سے جواب دے رہے ہیں، سوال ختم نہیں ہو رہے، آخر میں وہ تھک گیا، کوئی سوال ذہن میں نہیں آیا، یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا امام محمد باقر کو، ہادا ولدک علامۃ زمان عصرہ، آپ کا بیٹا اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ ہے۔ یہ ہے ذکائے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بچپنے کا امام کا دور ہے۔ اب جب امام علیہ السلام کے دور میں آ جائیں، امام علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی جو جیسے آج کل کے دور میں نہیں، سیاسی جو پارا تھا، ٹمپریچر بہت ہی عروج میں تھا۔ آج پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر عروج میں، اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ ایک طرف سے بنی عباس کا جو اقتدار اور سلطنت تھی بنی امیہ کی، وہ ختم ہو رہی ہے، اور بنی عباس کی سلطنت جو نا اپنے عروج پر ابھر رہی ہے، اور بنو عباس جو ہے انہوں نے بھی اس طرح سے اقتدار حاصل کر لیا، الرضا آل محمد۔ شروع میں ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم آل محمد کی رضا کے لیے اقتدار حاصل کر لیں گے، یہ حکومت اور یہ کرسی لینے کے بعد ہم آل محمد کے حوالے کر لیں گے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، تو امام نے اپنا جو سیاسی موقف تھا، انعام ڈالنا موقف کو واضح کیا تھا اپنے شیعوں کے لیے، اپنے جو خلص تھے ان کے لیے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی رضا آل محمد نہیں ہے، جب یہ اقتدار پہ آئیں گے تو انہوں نے کوئی اقتدار حوالے نہیں کرنا ہے۔ یعنی ایک سیاسی چال ہوتا ہے جو چلایا جاتا ہے، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے، آج کل کے دور میں کسی بھی گروہ کو اگر اپنی طرف مائل کرنا ہے تو ان کے جو اندر جا کے ان کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارنا ہے، اور ان کے جو مقدسات ہیں جیسا آج کل کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے اندر داخل ہونا، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے دور اقتدار میں کتنے مثلا تشیعوں کو قتل کیا گیا، لیکن وہ خاموش رہے، لیکن اپنی سیاست کی خاطر وہ سب کچھ کر جاتے ہیں۔ تو ائمہ نے یہاں پہ اپنا موقف واضح کر لیا۔ دیکھیں اگر پھر اس طرف چلا جاؤں گا، موضوع لمبا ہو جائے گا کہ اقتدار کے حوالے سے روایات اہل بیت کو دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ تقریباً 5 قسم کی روایات یا 5 قسم کے موقف واجب ہمارے پاس واضح ہوتے ہیں۔ بس اوقات اقتدار پہ جانا جو نا واجب بھی ہوتا ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی مستحب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ائمہ نے بیان کر لیا ہے۔ اب اگر ہم ائمہ اہل بیت کی روایت کی طرف چلے جائیں، جا کے وہاں سے حاصل کریں یا ہم نہ کریں، یہ الگ بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں دونوں جو اقتدار، ایک کو زوال ہوتا ہے اور ایک عروج پہ چلا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس
ابو مسلم خراسانی آتا ہے خراسان سے، کہنے لگا کہ مولا آپ قیام کر لیں، ابھی تو آپ کے ماشاءاللہ اتنے شیعہ ہیں، خراسان میں ہی تقریباً 1 لاکھ کے قریب، انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ کے قریب تلواریں آمادہ ہے آپ کے ساتھ دینے کے لیے۔ امام علیہ السلام کیونکہ جانتے تھے کہ ابو مسلم خراسانی کیا کرنے والے ہیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہمارے اتنے نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہو، کہا کہ نہیں مولا میں خود خراسان سے آیا ہوں، خراسان میں میں نے خود 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہوا ہے، 1 لاکھ آپ کے شیعہ خراسان میں موجود ہیں، آپ قیام کر لیں آپ کے ساتھ دے دیں گے۔ اتنے میں امام علیہ السلام کے سامنے تنور تھا، ابو مسلم خراسانی کو کہتا ہے کہ اس تنور کے اندر چلے جاؤ۔ مولا امام کو جب دیکھا کہا کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہاں میں جو حکم دے رہا ہوں کر لیں، کہ یہ مولا میں خراسان سے آیا ہوں، میرے بچے ہیں، ادھر چلا جاؤں گا تو آگ ہے جلا لے گی۔ اتنے میں مولا کا صحابی آتا ہے ہارون مکفوف، مولا کو سلام کیا، کہا کہ ہارون مکفوف یہ تنور جو ہے گرم ہے، آگ جلی ہوئی، اس کے اندر چلے جاؤ۔ یہ بھی نہیں پوچھا مولا کیوں کس وجہ سے، آگ کے اندر چلا گیا اور اوپر سے ڈھکن بھی بند کر دیا۔ یہ یہاں پہ پریشان ہے اور سوچا کہ یہ تو کب کا جل چکا ہوا۔ بہرحال مختصر خلاصہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ کہا کہ بتاؤ اتنے اس طرح کے لوگ کتنے موجود ہیں، کہا مولا اس طرح کا کوئی ایک نہیں۔ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم قیام نہیں کر لیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فورات امام کے دور میں جو انقلابات آئے ہیں، ان انقلابات میں بھی امام علیہ السلام نے اپنا موقف واضح کیا تھا۔ خود ان کے چچا کا جو انقلاب تھا، جو قیام کیا تھا زید بن علی نے، اس میں امام نے بتا دیا تھا کہ آپ کو جو نا شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی امام نے یہ کہا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا، کیونکہ وہ ساتھ دینے والے تھے نہیں، اتنے لوگ تھے ہی نہیں۔ اور امام نے پھر بعد میں یہ بھی بیان کر لیا کہ ان کے حق میں دعا بھی دی ان کی شہادت کے بعد، اور یہ بھی بیان کر لیا کہ جو بھی، کیونکہ ان کو جو شہید کرنے کے بعد ان کے جسد کو لٹکایا گیا تھا، ان کی جو بھی ان کی جسد کی طرف دیکھے گا ان کے لیے امام ان کی آنکھوں کے لیے بد دعا بھی دی تھی۔ اس طرح کے امام علیہ السلام کے زندگی میں جو مختلف قسم کے اونچ نیچ آتے رہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کیا کیا، امام نے دین محمدی کو لوگوں تک پہنچایا۔ جو آج کا جو مجھ اور آپ کو جو میسج امام دے رہے ہیں وہ ایک اس طرح کے انقلابات اور اس طرح کی تبدیلیاں اور اس طرح کے قیام اور اس طرح کے اقتدار آتے رہیں گے، لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علوم آل محمد کو پھیلانا ہے۔ امام نے دین محمدی اور دین حقیقی کو امام نے پھیلایا۔ کتنے امام کے دور میں شبہات، اور اس دور میں مختلف قسم کے زمانوں میں، یونانی زمان اور مختلف جو زمانے تھی ان میں ترجمے ہو رہے تھے، اور ان کے جو شبہات آ رہے تھے امام نے ان تمام شبہات کے جوابات دے دیا، اور تقریباً امام کے شاگرد نے شاگرد پیدا کر لیے کہ کوفے میں، وہ شاہ بیان کر لیتا کہ جب میں مسجد کوفے میں داخل ہوا تو 10 شیوخ کے حساب سے شیوخ موجود تھے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جعفر صادق سے سنا، ہم نے جعفر صادق سے سنا، ہم نے جعفر صادق سے سنا۔ تو امام نے جو کام کیا وہ ہے کہ علوم آل محمد کو زندہ کر لیا۔ درود پر خدا محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت بھی کافی آ چکا ہے، بس امام علیہ السلام کے جو وصیت ہے جس میں مجھے اور آپ کے امام نے جو پیغام دیا اپنے شروع کے لیے، اس کے 2-4 جملے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر لوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیوخ کو اور اپنے بعد اصحاب کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور ورع کی وصیت کرتا ہوں دین میں، یعنی خدا کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے پرہیزگاری کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ والاجتہاد للہ، اور خدا کی خاطر کیا کر لے، کوشش کر لے، کوئی بھی کام ہو رضائے خدا، مرضی الہی کی خاطر کر لے، کسی اور کی خاطر نہ کر لے۔ ان تبذلوا جہدکم فی طاعت اللہ، اپنی
جہد اور کوشش کو خدا کی اطاعت میں خرچ کر لیں، کسی اور کے جو ہے نا اس پہ خرچ نہ کر لیں۔ وصدق الحدیث، اور وصدق الحدیث میں تمہیں وصیت کر دیتا ہوں سچ بولنے کی، واداء الامانہ، اور میں وصیت کرتا ہوں امانت کو ادا کر لے، وطول السجود، اور طول سجود کی وصیت کرتا ہوں، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادوا الامانۃ الی من اعتمنکم علیہا برا کان او فاجرا، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأمر بأداء الخید والوقید، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے نا لوگوں کو وادار کر لیتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سوئی داغا بھی امانت رکھیں تو وہ بھی کیا کر لیں، امانت واپس کر لیں۔ صلو عشائرکم، یا بعض اس میں کہ عشائرہ ہوں، یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا صلہ رحم کر لیں۔ تو بہرحال اس طرح امام علیہ السلام نے یہ اپنی وصیت نامہ طولانی وصیت نامہ موجود ہے، کتب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام آخر میں ایک جملہ بیان فرماتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، یہ جملہ سننے کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جب آپ یہ تمام کے تمام میں نے یہ وصیت کی ہے، صلہ رحم کرنے کی وصیت کی ہے، اور تقوی الہی اختیار کرنے کی، امانت کو ادا کرنے کے لیے، حقوق جیران کو ادا کرنے کی جو میں آپ نے آپ کو وصیت کیا ہے، اور جو آپ کے ساتھ دوسرے جو مذہب والے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کر لیں اور ان کے مرضا کی عادت کر لیں، جب یہ آپ تمام ادا کر لو گے تو امام فرماتے ہیں کہ قیل ھذا جعفری، لوگ کہیں گے کہ یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے، وَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اگر آپ یہ کر لو گے، لوگ کہیں گے کہ لوگ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے تو یہ چیز مجھے مسرت کر لے گی، مجھے خوش کر لے گی، وَيَدْخُلْ عَلَيَّ مِنْهُ سُرُورٌ، اس سے میرے قلب پہ سرور داخل ہوگا۔ اور اگر وَقِيلَ هَذَا عَدَبُ جعفر، اور اگر آپ یہ ادا نہیں کر لو گے اور یہ ان چیزوں کے جو ہے نا اوپر اپنے آپ کو مہذب نہیں کرو گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، ان کا ادب ہے، تو یہ چیز میرے لیے اذیت کا باعث بنے گی۔ یعنی جیسے ادھر کہا کہ کون لنا زینا لا تکون لنا شینا، امام فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے، آپ کی وجہ سے مجھے خوشی بھی مل سکتی ہے جعفر صادق کو، اور آپ کی وجہ سے مجھے جعفر صادق آپ غمگین بھی کر سکتے ہو۔ اگر ان چیزوں پر عمل کرو گے، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوگی، اور اگر عمل نہیں کرو گے، لوگ کہیں گے کہ یہی ادب جعفر صادق کا ہے، تو مجھے غم ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو زندگی ہے، امام کی زندگی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ بادشاہ وقت اپنے عمال کو بھیج دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ حکم ہوا کہ جعفر صادق کا گھر کو جلایا جائے۔ امام گھر میں موجود ہیں، اتنے میں آوان ظلماء آتے ہیں، آ کے امام کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ امام کے گھر کی دہلیز اور امام کا گھر جلتا ہے۔ امام اپنا مختصر سا سامان لے کے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکل کے امام علیہ السلام اس جلتے ہوئے گھر کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں، زار و قطار امام گریہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا، آپ کا گھر تو جل چکا لیکن آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا، ہاں میرا گھر تو جل چکا، لیکن جب میرا گھر جل رہا تھا یا میرا گھر کے جلنے کے بعد میرے اصحاب آئے، آپ لوگ آئے، آ کے میری معاونت کی، میرے ساتھ مدد کیا، لیکن مجھے وہ خیمہ یاد آیا جب کربلا میں جلایا گیا تھا ایک خیمے کو، تو اس میں حسین کی چھوٹی ایک شہزادی تھی، کبھی کس خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، کبھی ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، لیکن کوئی بچانے والا کوئی نہیں آیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، بلکہ آنے والے آئے تو کیا لے کے آئے؟ نیزے لے کے آئے اور در لے کے آئے، اور حسین کی بیٹی کو تماچے لگے۔ ہزاداروں امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعین نے
زہر کے ذریعے سے امام کو شہید کروایا. امام کی شہادت ہو گئی. امام نے وصیت کی, وصیت بھی 5 بندوں کے نام پہ وصیت کی, کیونکہ امام جانتے تھے کہ امام کی شہادت کے بعد مولا کے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو امام کے وصی تھے ان کو شہید کیا جائے گا. اس وجہ سے 5 بندوں کے نام امام وصیت کر لیتے ہیں. کرنے کے بعد زہر دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تجہیز و تکفین امام کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کرتے ہیں. امام کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. پہنانے کے بعد بڑے عزت و احترام کے ساتھ بقیع میں لے جا کے دفن کیا گیا. میں کہوں گا مولا کم از کم آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن پہنایا گیا, مگر میں قربان جاؤں کربلا کے اس غریب پر کہ بابا کا جنازہ ہے, جوان بیٹا باپ کے جنازے سے گزر رہا ہے مگر باپ کے جنازے کو اٹھا نہیں سکتا. کفن پہنانے کی دور بات, جنازہ اٹھا نہیں سکتا. اٹھانے کی بات تو دور ہے, سید الساجدین باپ کے جنازے پہ سید الساجدین باپ کے جنازے پہ گریہ نہیں کر سکتا. عزاداروں ایک وقت آیا جب سید الساجدین باپ کے جسد اطہر پر گر گئے. ظالم پیچھے سے نیزہ لے کے آتا ہے, سید الساجدین کو اپنے بابا کے جسد سے دور کر لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. آمين يا الله.